آئی جی پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے گھر تک رسائی کے لیے باقاعدہ طور پہ آج درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب آج خود پیش ہونا چاہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس مرتبہ اگر پیش ہوں گے تو فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ تو بھائی جی اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے لوگ آپ اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ لونڈے لپاڑا گروپ ہے سارا، اس نے جو جج صاحب ہیں سیشن کورٹ کے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک نئی آڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو آج ایک سرپرائز دیں گے۔ کچھ حد تک تو سرپرائز میں آلریڈی ریویل کر چکا ہوں اپنے کمیونٹی پیجز کے اوپر، لیکن میں اب آپ کو تفصیلات بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ آج رات کو مریم نواز صاحبہ، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون، ان کا انٹرویو جو ہے وہ ہمارے چینل کے اوپر نشر ہوگا 8 بجے۔ یہ انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے۔ 2 پارٹس کے اندر یہ انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ ایک پارٹ آپ آج دیکھ سکیں گے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ کل آپ دیکھ سکیں گے۔ تفصیلی طور پہ مختلف ٹاپکس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہری بات ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کوئی بڑا پرفیکٹ انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ ٹاپکس مس ہو گئے ہوں، لیکن پھر بھی یہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کا یہ ٹوٹل انٹرویو تھا جو ہم نے ریکارڈ کیا، اور اس لیے اس کو 2 پارٹس میں ہم جو ہے ڈیوائڈ کر کے نشر کریں گے۔ مختلف ٹاپکس ہیں اس کے اندر، موجودہ سیاسی صورتحال، زمان پاک میں جو کچھ ہو رہا ہے، توشہ خانہ کا معاملہ، جنرل فیض، جنرل باجوہ، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ارشد شریف، یہ سارے ٹاپکس جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہیں، چیف آرگنائزر کس طرح بنی، کیوں بنی، حمزہ شہباز کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، یہ سارے ٹاپکس جو ہیں کور کیے گئے ہیں۔ تو آپ انٹرویو دیکھنا مت بھولیے گا، اور پلیز اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اب ذرا آج کی ڈیولپمنٹس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب کے جو عدالتی معاملات ہیں اس حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ ابھی تو ظاہری بات ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، یہ ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ جب یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچیں گی اگلے 4-5 گھنٹے کے اندر، اس کے بعد دوبارہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویلاگ کریں گے، آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے گھر تک رسائی کے لیے باقاعدہ طور پہ آج درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اب یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کل سیشن کورٹ کے اندر جو معاملات چلے تھے عمران خان صاحب کے، اس کے اندر سیشن کورٹ نے جو ہے ان جو وارنٹ گرفتاری تھے ان کو برقرار رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح جو ہے معطل ہو جائیں وہ جو وارنٹس ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکے۔ تو سٹیٹس کو، صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے ان وارنٹس کے حوالے سے، اور اسی لیے آئی جی پنجاب کی جانب سے اب باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ 10 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا آج تک کا، اور پولیس کو کہا گیا تھا کہ جی آپ رک جائیں، آپ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب لیکن باقاعدہ طور پہ آئی جی نے بھی جو ہے اس سلسلے میں ایک درخواست جو ہے دائر کر دی ہے۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے آج یہ درخواست اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کورٹ کے اندر کہ جی عمران خان صاحب آج خود پیش ہونا چاہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ زمان پاک سے لاہور ہائی کورٹ وہ آنا چاہ رہے ہیں، تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کا اپراکسیمیٹلی یہ فاصلہ بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے لاہور کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے کہ زمان پاک کے آس پاس جو ہے کنٹینرز لگا کے رستوں کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کال دی گئی ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کال دی گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جانا ہے ٹورز لاہور ہائی کورٹ، تو اس سے پہلے کارکن جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں۔ یہ سلسلہ ہم پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ، یا پی ٹی آئی یہ کال دیتی ہے اور کارکنوں کا ایک پورا جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی جو آڈیو آئی تھی انہوں نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ کارکنوں کی جو تعداد یہاں پہ جمع ہو گئی ہے، اور جس قسم کا ماحول یہاں پہ بن گیا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، لوگ مر بھی سکتے ہیں، پیٹرول بمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سے ربر بلٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو حالات جو ہیں کافی کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوبارہ وہی صورتحال ہے کہ اب اگر آپ نے لاہور ہائی کورٹ جانا ہے، آپ کے اپنے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے، تو بھائی جی اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے لوگ آپ اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بیسکلی تو پھر اس سچویشن کو خود خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بلا کے کہ جی آپ آ جائیں۔ اب اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پولیس کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا، کل جو ہدایات آئی تھیں اس سلسلے میں پولیس کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے مال روڈ کے اوپر
مال روڈ سے لے کے زمان پاک کا جو گھر ہے عمران خان صاحب کا اٹ از لیس دین اے کلومیٹر، 1 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے. تو ان کو کہہ دیا گیا تھا جی آپ نے مال روڈ تک رہنا ہے، مال روڈ سے آگے نہیں جانا. اور دوسری سائڈ سے جو دھرمپورہ کا ایریا ہے وہاں سے بھی عمران خان صاحب کا جو ان کی جو رہائش ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے. تو وہاں پہ بھی پولیس کو کہا گیا تھا آپ نے اس سے آگے نہیں آنا. اور سندر داس روڈ جو ایکچولی بیک سائڈ بنتی ہے زمان پاک کی، جسے ٹھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں لاہور کے اندر، وہاں پہ بھی پولیس کو کہا گیا تھا جی آپ نے اس سے آگے نہیں آنا. تو لیکن یہ جو ٹائم لیمٹ تھی یہ 10 بجے تک کی دی گئی تھی. اب پولیس کی میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنی فارمیشنز وہاں پہ تیار کر لی ہیں اور اب کارکنوں کو وہیں سے جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیں گے اور روکنے کا ان کا ارادہ ہے. اب اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی صورتحال کچھ اس طرح ہے. دوسری جانب کچھ ایسی صورتحال اسلام آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ کل جو وارنٹ معطل کرنے کی جو درخواست تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی ہے سیشن کورٹ کی طرف سے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اب اس سلسلے میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس کے پاس جو ہے یہ اپیل دائر ہوئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ از ہیونگ اے ویری بزی ڈے، مطلب دیز ڈیز مطلب بڑا سویر قسم کا ورک لوڈ ان کے اوپر آ گیا ہوا ہے، کیونکہ روز ایک نئی اپلیکیشن جو ہے ان کے پاس اس معاملے کو لے کے پہنچ جاتی ہے کہ جی وارنٹ نکل آئے ہیں، وارنٹ معطل کریں. لیکن پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ جو میں نے دیکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اب ان کے سوشل میڈیا کے جو کارندے ہیں، وہ جو لونڈے لپاڑا گروپ ہے سارا، اس نے جو جج صاحب ہیں سیشن کورٹ کے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ان کی تصویریں لگا کے جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کبھی ان کے تعلقات جوڑے جا رہے ہیں ملک احمد خان صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، کبھی ان کے اوپر اور الزامات لگ رہے ہیں، کئی یہ جی بائسڈ ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں. سو بیسکلی اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اپنی فرسٹریشن کے اس لیول کے اوپر آ گئی ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی ججز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک شروع کر دے گی. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جب عمران خان صاحب نے جج زیبا چودھری کے بارے میں بھی پہلے درخواستیں دیں، سب کچھ کیا، اپیلیں کی، ادھر گئے ادھر گئے، جب کچھ نہیں ہوا تو الٹیمیٹلی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے پھر ان کے خلاف بول دیا تھا. تو کہانی جو ہے نا وہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیک کیا جائے، ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے تاکہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیں اور سر تسلیم خم کر دیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے، میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں، میں چند تجزیہ کاروں کو پچھلے 2-3 دن سے سن رہا ہوں تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اتنا بڑا لیڈر ہے تو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائی اس کو سزا نہیں ہو رہی ابھی، فار گاڈ سے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ وہ کیس نہیں چلنے دے رہے، وہ عدالت میں نہیں پیش ہو رہے جس کی وجہ سے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. ان وارنٹس کو معطل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، نہ ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے نہ ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے. آپ سیدھا جا کے جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جناب نہیں جی میں آ گیا ہوں، حکم کریں کیا کرنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. وہ وارنٹ اسی وقت معطل ہو جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوں گے، اس مرتبہ اگر پیش ہوں گے تو فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور فرد جرم جب عائد ہوگی تو کیس جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو کیس اس وقت آپ سمجھ لیں پہلی گیئر یا دوسری گیئر میں چل رہا ہے تو سیدھا 5ویں گیئر کے اندر کیس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیگل مائنڈز یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہانی پھر ادھر سٹارٹ ہو جائے گی. عمران خان صاحب صرف اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے نا کہ آج ان کے وکلا لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہاں سے اسلام آباد کے اندر پنڈی کی اس عدالت ادھر وہ جو سیشن کورٹ ہے ادھر پیش ہونے کے لیے ایف 8 کچہری میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ کارکنوں کو اتنا بلا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک منٹ کے لیے صرف مجھے یہ بتائیے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے. میرے بھائی اگر آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے تو کارکنوں کو کیوں بلا رہے ہیں پھر؟ کیا ان کی جان نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں؟ ذلے شاہ کا واقعہ آلریڈی ایک پیش آ چکا ہے. آپ کارکنوں کی جان کو جو ہے وہ اتنا جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کو اتنے رسک میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، ان کی بھی زندگیاں امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ وفادار ہیں، اگر وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ تو مت اٹھائیے. خیر اینی ویز اسی سلسلے میں اسی چیز سے یہ کارکنوں کو بلانے کے چکر میں بندے لے کے آؤ، یہ اسی چکر کے اندر جو ہے ایک نئی آڈیو بھی سامنے آئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب، آپ نامی گرامی انسان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جو خود تو ابھی تک زمان پاک میں نظر نہیں آئے ہیں، لیکن ان کی آڈیو بندے بھجوانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک سامنے آئی ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہے سنیے گا ذرا. جی علی بھائی
हाँ, कितने बंदे आप हैं और कितनी गाड़ियां हैं और क्या पोजीशन है? मैंने क्या पालपुर वाले तकरीबन 10 के यूथ के लड़के आए थे, उनकी गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ी मैंने मंगवाई है 24-24 हज़ार से 2 दिन के लिए, आना जाना हर चीज उससे होगी, गाड़ी से होगी। ठीक है, अब 10 गाड़ी वाले टंकियां फुल कर दी है और इनको कितना 10,000 रुपए एडवांस देना है 2 दिन का? नहीं, ये एडवांस जब उधर से आएंगे 2 दिन गुजारेंगे उसके बाद में पैसे देंगे, जो इधर से जाएंगे 17,000 वो एडवांस देंगे, उसके बाद पर डे होगा, जब एक दिन गुजारेगा तो 4,000 उसका होगा, फिर दूसरा दिन गुजारेगा तो 4,000। और तेल खुद डालेगा? तेल ये खुद डालेगा 17,000 रुपए। 17,000 रुपए लेगा, आना जाना भी करेगा और पर डे गाड़ा डालेगा। यार पर डे में बुक करा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो यार? तुम गाड़ियाँ मौजूद है, पैसे नहीं है अली भाई। यार तुम्हारा काम क्या है यार? तुम आज ऐसे हो के मेरी से पड़ गए हो तुम आज यार। मेरा काम नहीं है तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो तुम यही कर रहे हो सुबह से कि तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए सुबह से। तुमने सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियाँ नहीं भरी गई। वो सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, 4,500 बंदे भेजा पूरे साउथ से। तुम्हें क्या पता है? छोड़ दो बस, तुम्हारे बंदे मैंने देख लिए हैं, तो वो पूरे कर दिए, बस छोड़ दो, मैं जानू मेरा काम कर रहे छोड़ दो। ठीक है, सही है, ठीक है, कोई बात। तो ये जनाब आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। इसका इस पार्ट का जो आखिरी पोर्शन है मेरी नज़र में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जनाब वो बेचारा वो जो ताहिर ज़मान है वो उसकी जान मुसीबत में आई हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब गाड़ियाँ तो मौजूद है लेकिन पैसे नहीं हैं अली भाई। तो अली अमीन साहब फरमाते हैं जी तुम्हारा काम क्या है यार, तुम मेरी, उसके बाद वो एक गाली निकालते हैं कि पीछे पड़ गए हो यार। उसके बाद वो ताहिर ज़मान साहब कहते हैं जी मेरा काम नहीं है तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ। तो अली अमीन साहब कहते हैं तुम यही कर रहे हो जो तुम कर रहे हो सुबह से, तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए सुबह से, तुम्हें सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियाँ नहीं भरी गईं। ताहिर ज़मान साहब कहते हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो अली अमीन साहब कहते हैं 500 बंदे भिजवा चुका हूँ पूरे साउथ से तुझे। उसके बाद दोबारा वो गाली देते हैं छोड़ दो बस, तुम्हारे बंदे मैंने देख लिए हैं, जो तुमने पूरे कर लिए हैं बस छोड़ दो, मैं जानूँ मेरा काम जाने, छोड़ दो। वो ताहिर ज़मान कहता है ठीक है अली भाई कोई बात नहीं। वो बेचारा मतलब अजियत के अंदर आया हुआ है, मुसीबत के अंदर आया हुआ है, क्या चक्कर है ये? बेसिकली होता क्या, ये टिपिकल एक सियासतदानों का काम होता है कि साढ़े को कोई ऐसी कोई काम करना है पर पैसे कोई और दे, काम हो हमारा हो जाए लेकिन इसका बिल कोई और पे करे। अब अली अमीन गंडापुर साहब की ये दूसरी ऑडियो है जो बंदे इकट्ठे करने के वाले से आ रही है, ठीक है। और ये ज़हन में रखिएगा कि इनका ताल्लुक जो है डेरा इस्माइल खान से है और ये वहाँ से नफरी इकट्ठी करवा के जो है ना वो यहाँ पे भिजवा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत जो है वो बार बार इस बात का तस्करा कर रही है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो शर पसंद अनासर जो है वो ज़मान पाक की तरफ भेजे जा रहे हैं। और ऐसे लोग, और पिछले 24 घंटे में तो 2-3 ऐसे कैरेक्टर्स भी जो हैं आइडेंटिफाई हुए हैं जो एक्चुअली तकरीबकारी या शिदत पसंदी के हवाले से जो है वो बड़े नामी गिरामी हैं। तो उनको वो भी ज़मान पाक के आसपास एलिजिडली देखे गए हैं। ये मैं एलिजिडली का लफ्ज़ जो है अभी इस्तेमाल करूँगा। तो भाई ये कारकुन नहीं है, ये कारकुन का लफ्ज़ इनके लिए मत इस्तेमाल कीजिए, ये लोग तखरीबकार हैं। कारकुन भी होंगे, मैं ऐसा नहीं है कि कारकुन नहीं होंगे, एक बड़े सादा से तबीयत रखने वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में, पीटीआई की मोहब्बत में जो है वहाँ पे आए होंगे, दैट्स फाइन। लेकिन इनके अंदर ऐसे वो शर पसंद अनासिर भी मौजूद है। अगर आपको याद हो मैंने आज से चंद दिन पहले एक वीलॉग किया था तो मैंने उसके अंदर कहा था कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है कि अगर इस मामले को जो है वो ज़्यादा आगे तक लेकर गए तो पुलिस इस वजह से भी एक्सट्रीम एंड तक नहीं जा रही कि कहीं यहाँ पे लाल मस्जिद या कहीं यहाँ पे साने मॉडल टाउन जैसा वाक़या दोबारा ना पेश आ जाए, क्योंकि इन्हीं के अंदर से, इन्हीं शर पसंद अनासिर की तरफ से जो है वो कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दिया जाए। यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे 2 या 3 सिर्फ लाशें अगर गिर गई ना तो ये टोटली सूरत हाल ही तब्दील हो जाएगी। और मैं मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स में पिछले 24 घंटे में देख चुका हूँ जिस किस्म के सेंटिमेंट्स जो हैं वो लोग, चंद लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब और ख़ास तौर पे मैं तो वो चंद चीते वो जो वहाँ पे लंदन के अंदर मौजूद है, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा था, मेरे तकरीबन कोई 8,500 किलोमीटर का फ़र्क है ये ज़मान पाक से लेके तो एवन फील्ड का 8,500 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं। तो ये 8,500 का फासला नहीं कवर करेंगे, उधरों बैठ के चीखा मारेंगे, बैठ के लंदन में बैठ के चीखे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो भाई बड़ा आसान तरीका है, आपकी फ़्लाइट लगती है 2-2.5 लाख रुपए की, एने तो पैसे इकट्ठे करना तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं ना। अब तो वैसे भी पाउंड बड़ा महंगा हो गया है, तकरीबन 340 रुपये का हो गया, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। एक फ़्लाइट पकड़े, इत्थे ज़मान पाक आओ, इत्थे बिस्मिल्लाह करो, या इट्स टू हॉट फॉर यू हैं, इत्थे गर्मी बड़ी है, इधर आओ ना, इधर आके सीधा अपने कप्तान के सामने आके खड़े हो, जो खड़े होना है तो उत्थे लंदन में खड़े होकर की चीका मार दे उसी बैग। तो एक मामला ये। अच्छा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो ऑडियो थी, इस पर वकार सत्ती साहब जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ऑडियो जो है ट्वीट की, उस पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है अपने इल्म के मोती बिखेर रहे हैं और अपने मुंह से जो है वो फूल झड़ते हुए उन्होंने आगे से ट्वीट की। ये ज़रा ट्वीट देखिएगा, ये
یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ریاست مدینہ کے لیے جو گروپ اکٹھا کیا گیا ہے نا اس کے سپاہ سالار ہیں. یہ ذرا الفاظ سنیے گا. Your brother-in-law must have recorded and edited this and sent you for sharing. As whoever is recording these and editing such fake leaks should better than this job becomes dalals in Hira Mandi. That's a better option to earn money for both of you. Is my brotherly advice. ماشاءاللہ. مطلب برادرلی آپ ذرا وہ کہہ رہے برادرانہ مشورہ ہے. برادرانہ مشورے میں ماشاءاللہ آپ نے اپنے بھائی کو کیا بنا دیا اس کے اندر. مشورہ دیکھیں آپ اپنے بھائی کو کیا دے رہے ہیں. اور انگریزی کی تو ٹانگ توڑتے ہی ہیں ماشاءاللہ. میں نے بہت دفعہ یہ بات پہلے بھی کہی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ ٹویٹ کرتے ہیں انگریزی کی ٹانگ توڑ کے آپ ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. اردو میں لکھ لیں, قومی زبان ہے ہماری. ٹویٹر پہ لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو خیر وہ لنگوسٹکلی تو ایک منٹ کے لیے آپ سائڈ پہ رکھیے, لیکن آپ سوچ دیکھیے, صرف سوچ دیکھیے کہ ایک جرنلسٹ نے وہ آڈیو شیئر کر دی ہے. اچھا وہ کوئی ایسی آڈیو جو آپ کے خلاف آئے تو آپ جو ہے اس کو ہیرا منڈی بھی پہنچائیں گے, آپ اس کے دنیا جہان کے پروفیشنز بھی اس کے چینج کروائیں گے. لیکن اگر کوئی آڈیو جس طرح بھی کچھ دن پہلے مریم نواز کی جو ایک آڈیو سامنے آئی تھی اور وہ جو چند صحافیوں نے لیک کی تھی یا اس کو ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا تھا, اس سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سچے والے بردر ہے گنے یہاں پہ انہوں نے ان کو بہنوئی کا تانا بھی دے دیا اور ہیرا منڈی کا تانا بھی دیا. اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی سوری. میں جانتا ہوں میرے یہ ویڈیوز جو ہیں کئی ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, خواتین دیکھ رہی ہوں گی, بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. آئی ایم سوری فار دیٹ, آئی ایم سو سوری فار دیٹ کہ مجھے ایکچولی اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ کیا کریں, آپ کے معاشرے کی جو گندگی ہے اسے اگر دکھانا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ریاست مدینہ کے اندر یہ لینگویج کبھی یوز ہوتی ہوگی؟ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مذہب کا استعمال جو ہے نا وہ اپنا سودا بیچنے کے لیے مت کیا کریں. نہیں ہے, آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست مدینہ کے ساتھ. یو آر جسٹ اے پولیٹیشین ڈوئنگ فلتھی پالیٹکس, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو ایک تو جناب یہ عدالتی معاملات بھی ہم نے آپ کو بتائے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے اس کو اگلے ویلاگ کے اندر مزید بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے, اسد عمر صاحب گزشتہ روز مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حساس نیچر کی باتیں ہوتی ہیں خان صاحب ہم سے شیئر کر لیتے ہیں. عمران خان ہمیں ہمیشہ پوری بات بھی نہیں بتاتے اور بالکل درست کرتے ہیں. عمران خان کبھی بات شیئر کرتے ہیں لیکن اپنی سوچ نہیں بتاتے. عمران خان کے پاس جو معلومات ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ ہیں. مجھے لندن پلان کی دستاویز کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ کوئی لندن پلان ہے جس کا بھی اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں پتا اور ساری باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی. یہ تو ویسے واقعی فیکٹ ہے. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کو اگر واقعی ساری باتیں بتا دی جائیں نا تو شاید پاکستان تحریک انصاف میں رہیں بھی نہ, اگر ان کو ساری باتوں کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. بہرحال جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.